اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم سب قرآن کریم سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے، اپنے معزز مہمانوں سے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز علماء اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں، اور قرآن کریم کی یہ آیات لمحہ موجود سے آج سے کیسے جڑ جاتی ہیں۔ قرآن کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، آج اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے ہم بات کروائیں گے سورہ بقرہ کی 3 آیات پر، 155، 156 اور 157۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی بڑی اہم آیات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، خطر سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آیات اہم آیات انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے شب و روز سے تعلق رکھتی ہیں۔ قدم قدم پر مسائل ہوتے ہیں، کبھی خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ منزل بھی آتی ہے۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا، تمہیں کھانا کھلایا، تمہیں خوف سے نکالا۔ بس امن کتنی اہم چیز ہے، اور آج امن کے معنی مفاہیم زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پھر صبر کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر یہ وہ عمل ہے کہ جس کا ہم بے حساب اجر دیں گے۔ بہت سارے سوالات رکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، جو کہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے رہے اور پڑھا رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، عربی ادب، تفسیر قرآن آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ ہم سب کے استاد محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب۔ سورہ بقرہ آیات 155، 156 اور 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دیجئے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ درست جواب بنو زہرا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت نوح علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اب یہ بات شروع ہو رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وغیرہ وغیرہ، بہت آگے تک بات جا رہی ہے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں لام ثقیلہ کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کیوں آزماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی میں خود مختار ہے، ٹھیک ہے، اور جو چاہتا ہے کرنا وہ کر لیتا ہے، جس انداز میں اپنی مخلوقات کو بنانا چاہے وہ بناتا ہے، جو ذمہ داریاں ان کو دینا چاہے وہ دیتا ہے۔ یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے، جس کو اختیار دینا چاہے اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کا اہل ہوتا ہے، اور جسے بے اختیار کرنا چاہے اسے بے اختیار بنا دیتا ہے۔ اس لیے پہلی بات اس میں کبھی بھی شک پیدا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم اس کائنات میں رہتے ہوئے اس خالق کائنات کے مطیع اور اس کے پابند ہیں حکموں کے اور اس کی بنائی ہوئی قدرت کے مطابق۔ اس خالق کائنات نے جب اس کائنات کو بنایا اور ہماری دنیا کی زندگی کے بارے میں جب وہ آیات اتاری جس میں دنیا میں رہنے والے انسانوں کو اور جنات کو یہ بتائی گئی کہ تمہاری زندگی اور موت کا بنیادی سبب کیا تھا اور ہم نے کس غرض کے لیے اسے بنایا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو خالق کائنات ہے بالکل واضح انداز میں پہلے ہی روز یہ بتا دیا، اور یہ سلسلہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اس پیغام کا، اور وہ یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने ज़िंदगी और मौत या मौत और ज़िंदगी इस वजह से बनाई है ताकि तुम्हें आज़मा सके, और इसकी बुनियाद पर वो तुम्हारे बारे में फ़ैसला करेगा कि तुम में से अच्छा अमल किसने किया, अच्छा अक़ीदा किसका था, अच्छे काम किसके थे। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत रोज़े अव्वल से इस दुनिया के लिए उसने मुकर्रर कर दी थी। अगर उसने मुकर्रर न की होती तो इस तरह की कोई भी आयत हमें कुरान में या दीगर आसमानी किताबों में नज़र ना आती। ठीक। अल्लाह ताला ने पहले ही रोज़ इस बात का फ़ैसला कर दिया कि ये दुनिया और उसमें मौजूद ज़िंदगी एक ख़ास मुद्दत के लिए बस बनाई गई है, और उस ख़ास मुद्दत में हम इसमें आने वाली मखलूक़ात का, जिसमें इंसान और जिन बतौर ख़ास जिनका ज़िक्र किया जाता है, उसको आज़माएंगे और आज़माने के बाद फिर फ़ैसला करेंगे कि उनके लिए खैर क्या है और शर क्या है, और उनके लिए जज़ा और सज़ा का फ़ैसला भी तभी किया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस बात का फ़ैसला कर दिया। और इस बात को सिर्फ़ इसी आयत में नहीं, और भी कई आयात में दोहराया जाता है कि हम तुम्हें लाज़िमन आज़माएंगे ताकि हम ये जान लें कि तुम में से मुजाहिद कौन हैं और इसके अलावा कौन है, सब्र करने वाले कौन हैं, और तुम्हारे हालात का भी जायज़ा लेते हुए हम तुम्हें आज़माते रहेंगे। तो ये हकीकत है, इस हकीकत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हम इस दुनिया में एक ख़ास निज़ाम के तहत पैदा किए गए, और उसी निज़ाम की तकमील के मौके पर हमें इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। हम मरते तो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर या इस का मज़ा चखते रहते हैं, लेकिन एक बड़ी क़यामत, एक बहुत बड़ी मौत जो पूरी ज़मीन पर नाफिज हो जाएगी, जिसका शिकार आसपास की कायनातें भी अल्लाह ताला की तरफ से बना दी जाएंगी, तो उसका फ़ैसला अल्लाह ताला ने ये कर ही लिया है। तो इसलिए पहली बात कि ज़िंदगी और मौत, इसको अल्लाह ताला ने आज़माइश के लिए बनाया है, और इस आज़माइश में सबसे ज़्यादा जिन लोगों को सोचना चाहिए वो लोग हैं इंसान। इंसानों की शक्ल में जो मखलूक हैं, उनके लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो शख्स भी इस बात को समझ जाता है, तो फिर उसके लिए उसकी ज़िंदगी में आने वाली कोई भी मुसीबत और कोई भी मुश्किल, वो मुश्किल नहीं रहती, वो मुसीबत नहीं रहती, बल्कि वो बड़े सब्र के साथ, बड़े हौसले के साथ और पूरे ईमान और यकीन के साथ उस मुसीबत से गुजर जाता है और अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। ये एक बात ऐसी है कि जिसमें अल्लाह ताला ने किसी भी नबी को भी इस्तिस्ना नहीं दिया, यानी उसको अलग नहीं किया। अंबिया रसूल भी बाकायदा इसी कायदे कुल्लिये के मुताबिक इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते रहे। आदम से लेकर जिन जिन नबियों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किया या साबिक़ा आसमानी किताबों में किया, उनमें से बेशुमार नबियों ने इन सारी आजमाइशों को देखा। किसी की जान चली गई, किसी की इज्जत चली गई, किसी को माल का नुकसान उठाना पड़ा, किसी को जिस्म का बीमारियां उसे बर्दाश्त करना पड़ी, किसी को जेल में जाना पड़ा, किसी को कुर्बानी देनी पड़ी, और एक लंबा सिलसिला है। आपकी गुफ्तगू में उनका सिलसिला इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत जिक्र होगा। इशारा फरमाया, बहुत अहम तरीन बात, तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने आज़माया और मुसीबतें, सऊबतें वगैरह बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इस्तकामत यानी कभी कदम डगमगाए नहीं। ज़ाहिर अंबिया तो अल्लाह ताला के मुंतखब अफराद होते हैं। एक कौल याद आ रहा है मुझे, फरमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, आप फरमाते हुए एक आपका जुमला अल्लाहु अकबर कि तमाम अंबिया पर आजमाइशें आईं, लेकिन जितनी मुझ पर आईं इतनी किसी नबी पे नहीं आई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, वो नबी जिनका ज़िक्र आप फरमा रहे हैं, सबसे बड़े फ़जीलत के एतबार से भी, दर्जे के एतबार से भी, जिनके ज़िक्र को बुलंद किया गया, लेकिन उन्हीं को सबसे ज़्यादा आजमाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आजमाइश का अमल है, जितना कोई शख्स बड़ा होगा
اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اتنا ہی زیادہ بڑی مشکل میں اسے مبتلا کر دے کیا کسی کہنے ڈاکٹر صاحب، یہ اور بڑی بہت زبردست بات آپ نے فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں نا، پھر یہ کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو تمام آزمائشوں میں پورے اتر گئے۔ تو جو مقام و مرتبے کی بات آپ فرما رہے تھے، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، للناس امام۔ انسانیت کے امام بنا دیا ابراہیم کو، کہ جو انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کو ایک 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 اطمینان کے ساتھ اور فراغ دلی کے ساتھ یا اللہ کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ یقیناً یقیناً یہ آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ بہت بڑا حوالہ ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے اعتبار سے بڑے مقام والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جس انداز میں بیان فرمایا ہے ان کے مقام کو، کہ آپ کو پوری دنیا میں تمام انسانوں کا امام بنایا جا رہا ہے، تو امام ہونے کے ناطے سے عام دنیا کی نظر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو جتنا بڑا ہے اس کو بس اتنی سہولتیں مہیا کر دی جائیں اور اس کے اعزاز کے مطابق نعمتوں سے سرفراز کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول اور اس کا نظام بالکل اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے کہ جو جتنے بڑے مقام کا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی بڑے امتحان میں اور آزمائش میں انہیں مبتلا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کس مشکل کا ذکر کیا جائے کہ اپنے گھر سے مخالفت کا آغاز ہوتا ہے، پوری حکومت مخالف ہو جاتی ہے، اپنے ملک سے نکال دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسی وادی میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے اپنے بیٹے کی قربانی طلب کر لی، اور پھر یہ تمام سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہر مشکل میں پورے اترے۔ کس بنیاد پر پورے اترے؟ وہ اسی آیت میں سے جو بنیادی تذکرہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، جس کو کہ اللہ کی طرف سے یہ ان کے دل میں یقین پیدا کر دیا گیا کہ دنیا میں تمام آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، اور ہر آزمائش زیادہ انسان کو بہتر مقام تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کرے، اور اس کی زبان سے ناشکری کا لفظ کبھی نہ نکلے، وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اور اسی کی بنیاد پر جو نعمت مجھے عطا کی گئی تو وہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق تھی، اور جو نعمت واپس لے لی گئی یہ بھی اسی کی عطا کردہ کوئی نعمت تھی جو اس سے واپس لوٹا دی گئی۔ اس لیے اس دوسری آیت میں اس بات کا ذکر ہمیں واضح طور پر مل جاتا ہے کہ وہ یہ برملا کہتا ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ بھی آپ سے بات کروائیں گے، لیکن اس سے قبل میں نے ایک سوال رکھا تھا ذرا پہلے کہ اللہ بندے کو کیوں آزماتا ہے؟ تو کیا ڈاکٹر صاحب اللہ بندے کو اس لیے بھی آزماتا ہے کہ گھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے؟ جی، میں نے وہ اس آیت کا ایک ہلکا سا حوالہ کیا تھا آپ کے اس میں، جیسے اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ تم میں مجاہد کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں، اور تمہارے حالات کے اعتبار سے تمہارا لازماً امتحان لیتے رہیں گے۔ گویا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جو ممکن ہے کلیم کرتے ہوں کہ ہم بھی مجاہد ہیں، ہم بھی مومن ہیں، لیکن ان کے کلیم، ان کے دعوے کا اللہ تعالیٰ باقاعدہ امتحان لیتا ہے۔ امتحان کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ اپنے دعوے میں سچا تھا کہ نہیں سچا تھا، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی ملتی ہیں اور اس کے بعد میں بھی۔ دیکھیے کتنے لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے، لیکن جب ایمان کی بات آزمائش کے حوالے سے ان کے سامنے آئی، اور وہ ایک بڑی آزمائش واقعی جس میں جان کے جانے کا اور
نقصان ہونے کا امکان تھا، اس کا خدشہ جیسے ہی ظاہر ہوا تو ان میں وہ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے یا وہ منافق کہ جو ظاہراً ایمان لائے ہوئے تھے لیکن حقیقت میں یہ ایمان ان کے دل کے اندر موجود نہیں تھا، انہوں نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی، نکل گئے۔ غزوہ احد میں بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے، باقی غزوات میں بھی۔ زندگی کے امتحانوں میں دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن اس دعوے کا ثبوت اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا پختہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش نہیں، صرف یہ غزوات کی آزمائش نہیں تھی، بلکہ آج کی پہلی آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری باتیں آزمائش کا ذریعہ بنتی رہیں۔ خوف، جب جنگ اور اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو ایک طرح کا خوف پورے ملک میں، پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہ جانے اس کی جان کو بچے گی کہ نہیں بچی، اس کا مال بچے گا کہ نہیں بچے گا، اور وہ آنے والے زمانے میں کس کس مصیبت کا شکار ہو جائے گا، تو ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ایمان والے وہ اپنے اس خوف کو ہٹانے کے لیے یا اس خوف سے بچنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر یقین کہ یہ جو خوف ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنا اور خوف کے عالم میں ہمیں ایمان کی دولت سے محروم نہ کر دینا۔ اسی طریقے سے بھوک کے عالم میں بھی انسان اپنے ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور کسی ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جو ایمان کے برخلاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ جو بھوک کی آزمائش دی گئی ہے، میں اس مصیبت میں ہوں یا ہم اس مصیبت میں ہیں، تو ہمیں اس سے پورے ایمان کی بنیاد پر نکال دے، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کر دے۔ تو مال کا نقصان، دولت کا نقصان، تجارت کا نقصان، جان کا نقصان، پھلوں کی کمی کا نقصان، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کس کے لیے بشارت سنائی ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ تمام آیت کا جو پہلی آیت ہے، ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو آزمائش کے موقع پر ثابت قدم رہتے ہیں اپنے ایمان پر اور اپنے دعوے پر، اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اس مشکل سے نکلنا آسان بنا دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا بھی ہوا تھا؟ جیسے ہم انبیاء کے ذکر میں دیکھتے ہیں کہ جناب ایوب علیہ السلام ایک طویل زندگی سخت ترین بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور اس بیماری کے عالم میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صبر ہی کی دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، کبھی ناشکری کا لفظ ان کی زبان پر نہیں آیا۔ اس عظیم اور بہت بڑی بیماری کے وقت کو انہوں نے صبر اور ثابت قدمی سے مکمل کیا۔ اور اسی طرح باقی انبیاء بھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو قدم بقدم وہ تمام آزمائشیں آپ کے اصحاب میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ان غزوات میں لوگوں کی بھوک اور ان کے مال کا نقص اور اس میں کمی اور تجارت میں کمی، یہ ساری باتیں تو شامل ہی تھیں، لیکن ان کی اولاد کو قربان کرنے کا، ان کے بھائیوں کا قربان کرنے کا، اپنی جان کو قربان کرنے کا جو مرحلہ انہوں نے مکمل کیا، اور کس صبر کے ساتھ مکمل کیا۔ ایک آدھ مثال ہلکی سی جو اس پروگرام کے حوالے سے دی جا سکتی ہے کہ ہم کس غزوے کا ذکر کریں اور کس کا ذکر نہ کریں، ایسی بے شمار شاندار اور زندہ قائم رہنے والی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت حذیفہ، ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے، اور ایک غزوے میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ جو مقتول ہیں کفار کی طرف سے ان کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے، اور ان کی لاشوں کو دفن کیا گیا۔ تو حذیفہ اپنے والد ہی کی لاش کو اٹھا کے جا رہے ہیں اور اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یقیناً ملال ان کے چہرے پر موجود ہے، یقیناً غم کی کیفیت بیٹے کے اعتبار سے ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ باپ قتل کر دیا گیا؟
تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ باپ قتل کر دیا گیا، لیکن میں اس بات پر غمزدہ ہوں کہ اتنا ذہین، اتنا عقل مند آدمی تھا لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو صبر ان کو عطا کیا، اور اس طرح باقی بے شمار لوگ جو شہید ہوتے ہیں۔ جناب اس میں مصعب بن عمیر کا ذکر ملتا ہے غزوہ احد میں، اور اس میں جب ان کو شہید کیا جاتا ہے، علم ان کے ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، دوسرے ہاتھ سے علم پکڑتے ہیں، دوسرا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو دونوں ہاتھ ملا کر اپنے سینے سے علم کو چپکا لیتے ہیں۔ یعنی یہ سارا مرحلہ پورے صبر کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اور جب ان کا سینہ بھی پھر اس میں نیزہ مار دیا جاتا ہے تو تب جا کے کہیں ان کا علم نیچے گرتا ہے، پھر ان کا بھائی اس علم کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ ثابت قدمی یقیناً اس ایمان کی بنیاد پر کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ایسے غزوات کہ جس میں اصحاب کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، ایک لمبے سفر میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں، جوتے پھٹ جاتے ہیں اور جوتے بالآخر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ پٹیاں باندھ کر اس غزوے میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے شریک ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے اور وہ پریشان ہے اس عالم میں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، کہ کاش میں غزوہ تبوک میں شریک ہو جاتا۔ اللہ کی طرف سے جہاد کے لیے ایک ندا آ گئی ہے اور پکار آ گئی ہے، اور وہ مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگا رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے سواری فراہم کر سکے اور میں اس غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اور آخر ایک انصاری صحابی باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں سواری دوں گا، بشرطے کہ کھانے پینے کی ساری ذمہ داری میری ہوگی۔ وہ غزوے میں شریک ہوتے ہیں، شریک اور واپس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی طرف سے مال غنیمت کا ایک بہت بڑی تعداد میں انہیں اونٹ دیے جاتے ہیں۔ اس انصاری صحابی کو وہ اونٹ واپس کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ صحابی جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر اس صحابی انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس غزوے میں شریک ہوا تھا۔ ہزارہا ایسی باتیں جو بالکل سچی داستانیں تھیں، محض گھڑی گھڑائی باتیں نہیں تھیں۔ لوگوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنا خاندان، اپنے باغات، اپنی تجارت، سب کچھ قربان کیا ایک اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ سب رضا، اللہ کی جو رضا ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اسی کے بندے ہیں، اسی کی مرضی پر اس دنیا میں جی رہے ہیں، اور اس کے جینے کے دوران جو بھی مصیبتیں ہم پر آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آ رہی ہیں، اور ہم اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے امتحان میں پورے اتریں گے۔ اور بالآخر وہ زندگی کے امتحان میں پورے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے تبھی جا کر ان کے لیے رضی اللہ عنہم کا یہ خوبصورت تمغہ انہیں عطا کیا۔ یہ کوئی کم تمغہ نہیں تھا۔ اصحاب رسول کو یہ جو اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، تو انہی آزمائشوں میں کامیابی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی زندگی میں یہ بڑا انعام انہیں عطا کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، کیا بلند مقام، اور ڈاکٹر صاحب کیا پوری تاریخ آپ نے بیان فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات، لا تعداد بے شمار، اب کتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ صبر، اب ان اللہ مع الصابرین کی بات یہاں ہو رہی ہے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آپ صبر پہ کچھ گفتگو فرمائیں کہ یہ تمام وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آپ نے واضح کر دی بات، کھرے اور کھوٹے کے درمیان ایک تمیز رہے کہ کون رحمان کے راستے پر ہے اور کون شیطان کے راستے پر ہے۔ آپ نے منافقین کا بھی ذکر فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ استاد ہیں، آپ بتائیے ہمیں ہماری علمی کمی کو دور کیجئے کہ صبر کا جو اجر ہے وہ کسی اور عبادت کے اجر سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا ہے۔
اب یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ تمام جو ہمارے عمرے ہیں، نیکیاں ہیں، انفاق ہے، صدقات ہیں، لیکن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر بے حساب ہے۔ تو یہ جو بے حساب اجر اس عبادت کا، یعنی صبر جب عبادت بن جائے، اور جب یہ عبادت بن جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ صبر شکر ہی کی ایک شکل نہیں بن جاتا؟ جی انیق بھائی، یہ جو صبر کی بات ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صبر کی عادت جس کو مل جائے، یا صبر کی فضیلت یا صبر کی صفت جس کے اندر پیدا ہو جائے، تو وہ تمام باقی نیکیاں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ باقی چیزیں ساری کی ساری اسی صبر کی صفت کی بنیاد پر، اسی خصوصیت کی بنیاد پر وہ ساری عبادات کی شکلیں مکمل ہونے لگتی ہیں اور اپنے اجر تک پہنچنے لگتی ہیں۔ دیکھیے، روزے میں بھی صبر ہی انسان کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑے اجر کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو، کسی خوف والی کیفیت میں، کسی جنگ والی کیفیت میں، جان مال جانے کی جس میں اندیشہ موجود ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم استعانت حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب اس کا ذکر کیا کہ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے سے، اس کے فوراً بعد کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تو وہاں صبر کرنے والوں کا ذکر بطور خاص کیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ اپنی مدد فراہم کرتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو در حقیقت صبر ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی بنا پر نماز آسان ہو جاتی ہے، روزہ آسان ہو جاتا ہے، صدقہ دینا آسان ہو جاتا ہے، جان قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے، بڑی سی بڑی مصیبت اور بڑی سی بڑی جو نقصان والی بات ہے اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو صبر اس بنیادی خصوصیت کو کہا گیا ہے جس کی بنا پر باقی تمام نیکیاں کرنا نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، معمولی سا جو ایک عمل بظاہر بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہت بڑا اجر اس کا بیان کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو چند منٹ لگتے ہیں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ اٹھ پاتے ہیں؟ باقی جب انسان اپنا کاروباری زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ نماز کے لیے اپنا وقت نکال کر نماز ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو نماز پوری ادا کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروباری مشاغل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ بھی صبر ہی کی ایک کیفیت ہے جس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ روزے میں بھی یہی، صدقے میں دیکھیے مال سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار اسے سنائی دیتی ہے کہ تم میرے وہ جو غریب بندے ہیں، جو ضرورت مند بندے ہیں، ان تک میرا دیا ہوا مال تقسیم کرنا شروع کر دو۔ تو جب وہ اپنا کمایا ہوا مال جو محنت سے کمایا ہے، جب وہ مال اپنے گھر سے نکالتا ہے کسی دوسرے بندے کی مدد کرنے کے لیے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو اسے حوصلہ عطا کرتی ہے؟ صبر ہی اسے یہ حوصلہ عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو ثابت قدم بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے بیماریوں سے، برائیوں سے بچنے کے لیے بھی جو چیز اس کے لیے کارآمد ہوتی ہے وہ بھی صبر ہی ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایک راستہ کھلا ہے کہ میں رشوت کے ذریعے سے مال کما سکتا ہوں، لیکن میرے اندر کا ایمان مجھے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے رشوت لینے سے منع کر دیا ہے۔ جیسے یہ بات میرے دل میں آتی ہے تو میرے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور میں موقع ہونے کے باوجود رشوت کا مال نہیں لیتا، اپنے آپ کو اس گناہ سے، برائی سے بچاتا ہوں۔ تو وہ کون سی ایسی چیز ہے مجھے جو گناہ سے بچا رہی ہے؟ خشیت۔ میرا صبر ہے، یہ صبر ہی ہے، ثابت قدمی ہی ہے جو گناہ سے بچا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کا بیٹا وفات پا گیا، انتقال ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ کون شخص ہے جو ماں کی اس مصیبت کو یا اس کیفیت کو محسوس نہ کر سکتا ہو. جس کو بھی معمولی سا بھی پتہ ہے اسے یقیناً یہ علم ہے کہ ماں اس موقع پر کس غم میں مبتلا ہوگی. تو ماں نے آہوزاری کرنا شروع کر دی، اپنے گال پیٹنے شروع کر دیے. جو جاہلی زمانے میں رواج تھے اسی رواج کے مطابق اس نے وہ عمل شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، خاتون کو دیکھا، اس سے کہا کہ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لیکن اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ اس کیفیت میں تھی، غم میں، کہ اس خاتون کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آیا اور کس نے کیا بات کہی. اور جب لوگوں نے بعد میں بتایا کہ اللہ کے رسول آئے تھے اور تمہیں بتا رہے تھے کہ صبر کرنا چاہیے، یہ جو حرکتیں تم کر رہی تھی یہ نہ کرو، تو وہ خاتون بڑی پشیمان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور معذرت کی. لیکن سمجھنے کی بات ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتائی، وہ یہ ہے کہ صبر کا پتہ صدمے کے آغاز سے ہی پتہ چلتا ہے، کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت میں آئے اس لمحے میں جو صبر کر رہا ہوتا ہے یہی اصل صبر ہوتا ہے. کچھ وقت گزر جانے کے بعد تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. وقت آہستہ آہستہ انسان کے غم کو کم کر دیتا ہے، اس کی یادداشت میں غم اور حزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بڑا بہترین آدمی، اللہ تعالیٰ کا محبوب آدمی وہ بنتا ہے جو صدمہ اولا کے وقت، یعنی جب آدمی کو صدمہ پہنچا، نقصان پہنچا، غم پہنچا، اسی لمحے اس نے صبر کا دامن پکڑ لیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. تو ہمیں بھی اسی کیفیت میں سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. آئے دن یقیناً وہ ساری مصیبتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں پر اور خود اپنے آپ پر. ہمارے اعزاء و اقارب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، مال میں کمی آتی ہے، دیگر اور بہت سارے خوف اور خطرے ہم پر مسلط ہوتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اس سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ اگر یہ مصیبت آئی ہے تو ہی اس کو ٹالنے والا ہے اور تو ہی ہمیں صبر دینے والا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس مشکل سے بچ کے نکل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے فوراً یہ دعا کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، اور وہ دعا یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. ایک حدیث، جی جیسے آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی اس کا حصہ بنا دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے اور اس پر ایک خاص قسم کی سکینت طاری کر دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، جس کی بنا پر اسے ثابت قدمی میں حوصلہ مل جاتا ہے. بہت بڑا سہارا ہے انسانوں کے لیے مصیبت کے وقت یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، اب یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے دعا، قرآن کریم کی آیت، اور کیا اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی. اس پر میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو مزید ہو، لیکن اس سے قبل ایک سوال میں آپ کی خدمت میں، سوال کیا بس ایک واقعہ اور ایک عمل، صحابہ کا عمل، وہ میں بیان کروں. آپ صحابہ کا ذکر فرما رہے تھے، اللہ اکبر. ایک صحابی دوسرے صحابی سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ سورۃ العصر نہ سنا دے. اور وہ سورۃ العصر ختم کس بات پہ ہوتی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ اکبر. ذرا اس عمل کو، اس بات کو، اس نقطے کو کھولیے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، یہ جو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہے، سورۃ العصر کے تناظر میں، جس کی تفسیروں میں تمام لوگوں کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ اصحاب رسول اس سورت کو انتہائی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بھی ذکر ملتا ہے
کہ دو صحابی آپس میں ملے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کا اظہار کر دیا کرتے تھے، اس کا ورد کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کوئی مجلس جب ختم کی جاتی تو مجلس کا اختتام یہ صورت سنا کر لوگوں کو یہ سبق یاد دلایا جاتا تھا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن جو اچھے عمل کرتے رہے، جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، اور وہ جو حق کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہے، اور جو صبر کا سبق سکھاتے رہے ایک دوسرے کو۔ یہ تو وتواصوا کا لفظ ہے، اس میں دو طرفہ قسم کی دعا شامل ہے ایک دوسرے کے لیے، کہ دونوں ایک دوسرے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اپنی مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسرے کو سکھاتے ہوئے وہ جدا ہوتے ہیں، اپنی مجلسوں کو ایک دوسرے کو سکھاتے ہوئے اپنی مجلسوں کا اختتام کرتے ہیں۔ کیا یہ تو وہاں عمل پر بھی دوبارہ اسی جاری نہیں ہو جانا چاہیے؟ جی، دوبارہ جاری ہونا، بلکہ ہر وقت ہی اس عمل کو دہرائے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں دکھ سکھ اور پریشانیاں کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، وہ آتی ہی رہتی ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اس سبق کو دہراتے رہنا چاہیے، اپنے دوستوں کو سناتے رہنا چاہیے۔ اور دیکھیے، میں نے جو ہلکی سی اشارہ کیا ہے کہ اپنی مجالس کا اختتام اس سنت کو بڑھا دیا جائے، اپنی مجالس کا اختتام اسی صورت کو دہرانے کی صورت میں ہمیں کرنا شروع کر دینا چاہیے، اس کو یاد دہانی کے طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ جب اٹھ رہے ہیں اور تو سورۃ العصر کی تلاوت اور ترجمہ بیان کر دیا جائے، اور یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی حق کی نصیحت، حق ثابت قدمی، حق پہ ڈگمگانا نہیں ہے۔ طرح طرح کی چالیں، نئی نئی چالیں شیطان نے ایجاد کر لی ہیں، اور وتواصوا بالصبر، صبر، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخری لمحات، آخری منٹ جاری ہیں۔ میں نے گزارش آپ سے یہ کی تھی، اور میں کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اصل میں یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، یہ بہت بڑا ٹکڑا ہے، اس میں گفتگو آپ نے فرمائی، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو اور کھولیں، اور یہ بھی ایک بات، ایک سوال اسی میں شامل ہے، ضمنی سوال، کہ جب ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر وہ چیز دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں جہاں ہم نے رکھی ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی، ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی عمل میں آئی ہے یہ بات۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آیت ہے، یہ ہمیں یعنی اللہ سے کتنا قریب ہی نہیں کر دیتی، اللہ ہمیں کتنا اپنا لگنا لگتا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے جناب، اپنا لگ جاتا ہے۔ اور واقعی ایک مومن جو ہے ہر لمحے اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جو ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہی سب سے محبوب اور اسی کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوئے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ محبت جو ہے وہ تعلق کے بغیر بنتی نہیں ہے، وہ محض ایک دعویٰ رہ جاتا ہے۔ محبت تو تعلقات کو استوار کرنے کا نام ہے۔ آپ کی اجازت سے، یعنی اللہ سے محبت ایک ذاتی تعلق کی بنیاد پر اگر استوار ہو جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیے یہ جو ہم یہ انا للہ کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب، دیکھیے ایک مومن کے لیے معمولی سی بات، یعنی جس میں کانٹا بھی چبھا ہے نا، اس موقع پر فوراً اس کی زبان سے یہ بات نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ اصحاب گرامی کا عمل دکھائی دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھائی دیتا ہے کہ معمولی سے معمولی مشکل یا کوئی تکلیف جہاں پہنچی، اسی لمحے زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا بنیادی مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ہر لمحے اس اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا دل اس سے جڑا ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جس نے اس مشکل میں ڈالا ہے وہی ہمارے اندر حوصلہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ حوصلہ باقاعدہ پیدا کرتا ہے، جس کی بنا پر بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے یہ ذکر کیا کہ کوئی چیز گم ہو گئی
تو جب بھی کوئی چیز گم ہوتی ہے تو انسان اپنے دل میں ایک ہلکا سا غم محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ پریشانی بھی تو ایک طرح کی آزمائش ہے۔ اس موقع پر جو پریشانی والا موقع ہے، اس موقع پر مختلف لوگ مختلف قسم کا ریئیکشن اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ کہ وہ ذرا سی کوئی چیز گم ہو گئی یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو فوراً وہ جھنجھلاہٹ میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑا مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے لیے۔ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام خرابیوں سے بچنے کے لیے اگر وہ اسی موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی۔ اس کا دل مطمئن ہو جائے گا اس بات پر کہ یہ جو ذرا سی مشکل، ذرا سا غم، بہت ہی چھوٹا سا، حتیٰ کہ یہ والا غم جس کا باقاعدہ ایک مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں ایک مثال کے طور پر ملتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی خاتون کچھ کھانا وانا لے کے آئی یا اور آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے وہ پلیٹ اٹھائی ہوئی تھی یا برتن اٹھایا ہوا تھا اور وہ برتن پھسل کے نیچے گر گیا تو پریشانی ظاہر کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ انا للہ و انا الیہ راجعون بلکہ یہ بات بھی فرما دی کہ یہ جو برتن ٹوٹا ہے نیچے گر کے اس کے اجل کا وقت آ گیا تھا۔ یعنی ایک بالکل انوکھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہو رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک ظاہری عمل دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک باطنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ ہے اجل، چاہے وہ کسی برتن کے ٹوٹنے کا ہو، چاہے کسی انسان کے دل کے ٹوٹنے کا ہو، یعنی یا ڈاکٹر کسی صاحب نقصان ہو جانے کا۔ اس برتن کی جو مہلت تھی وہ پوری ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اس اعتبار سے ایک مومن مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ برتن ٹوٹ گیا یا یہ نقصان ہو گیا تو اس پر انا للہ پڑھا جائے۔ دیکھیے میں انیق بھائی آپ کی اجازت سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا۔ ہم نے دو رویے دیکھے ہیں لوگوں میں، ایک تو وہی رویہ جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے اور آہوزاری شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آدمی ان مصیبتوں سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز معمولی سا نقصان ہوا گھر کا اور فوراً اپنے غلام پر، اپنے خادم پر اور اپنے نوکر پر یا گھر میں جو کام کرنے والی خاتون ہے اس پر کسی خاتون نے پورا زور لگا دیا، پورا غصہ اسی پر اتار دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی مثال ملتی ہے، کسی بات پر اپنے غلام سے ناراض ہو رہے تھے، ناراض ہوتے ہوئے جو کوڑا اٹھا لیا اور اسے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا اور آواز لگائی کہ اے ابو مسعود، جتنا تمہیں اس غلام پر اختیار ہے نا، یاد رکھو تمہارے رب کا اختیار اس سے کہیں زیادہ ہے تم پر۔ یہ جملہ ایسا جملہ تھا کہ ابو عبداللہ ابن مسعود کے کان میں یہ جملہ پڑا تو ان کا ہاتھ خوف کی بنیاد پر نیچے جو ہے نا وہ کوڑا نیچے گر پڑا اور پریشان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا، انہیں یہ بات سکھائی، اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں کوئی ملازم یا ملازمہ یا کوئی خاتون مددگار یا کوئی مرد مددگار، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نقصان پر اس قدر برہم ہونا کہ آپ میں سے باہر ہو جائے، قطعی طور پر اس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نہیں دیتی۔ ہمیں اس موقع پر کاظمین الغیظ، کیا اچھی مثال، والعافین عن الناس، کیا خوبصورت بات ہے۔ یعنی احسان تو یہی ہے نا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس نقصان پر جو ہے وہ کوئی غم کا اظہار نہ کیا جائے، یہ سب سے بہتر بات ہے۔ لیکن کم از کم ہم اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ہمارے گھروں میں بہت سارے افراد اس بات کا ظلم کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں ان پر ظلم کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اللہ اکبر، اور سورہ بقرہ کی آیات 155
156 और 157 पर आपने तफसीली गुफ्तगू अता फरमाई। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं, कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं और हमें बताते हैं कि अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है। सब्र के हवाले से, अल्लाह ताला की खशियत के हवाले से क्या गुफ्तगू फरमाई डॉक्टर साहब आपने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन किसी और प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम वो सवालात भी रखेंगे डॉक्टर साहब की खिदमत में। क्विज़। कल का सवाल हमारा ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। दुरुस्त जवाब बनु ज़हरा। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मिसाल किस पैगंबर से दी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हों रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009-221-345-27009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009-22343-00980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0092321-825-0194। वक्त है कुरानदाजी का। काश डॉक्टर साहब कराची में होते तो उनके दस्ते मुबारक से हम पर्ची निकलवाते। डॉक्टर साहब की कायम मकामी मैं कर रहा हूँ कराची में। ये हैं आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान। मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब आज़ाद कश्मीर से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बज़रिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कॉल पर, और वो कॉल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं झूठ बोलना और ख़यानत करना शुरफा के अखलाक में से नहीं है। अल्लाहु अकबर। झूठ बोलना और ख़यानत करना शुरफा के अखलाक में से नहीं है। अल्लाहु अकबर। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।